بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 258 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النبا کی آیت نمبر 9 سے لے کر 16 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے روزی حاصل کرنے کا وقت قرار دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان تعمیر کیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ہی ایک دیکھتا ہوا چراغ پیدا کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں، ونباتا اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات بھی۔ عزیز طلبہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر ذکر فرمائے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ان تینوں کی تفسیر ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی۔ آج ہم وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا سے جو چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کو، اور اس کے بعد دیگر چیزوں کا ذکر ہے، ان سب کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو یہ جو آیت ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ جب ضروریات زندگی کے حصول کے لیے محنت اور مشقت کرتے کرتے تم تھک جاتے ہو، تو نیند جو ہے وہ تمہاری تھکاوٹ سے تمہیں نجات دلاتی ہے، اور نیند ہی جو ہے وہ تھکاوٹ دور کرتی ہے، اور پھر تم دوبارہ تازہ دم ہو کر کام کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہو۔ سباتا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تعبیر فرمایا۔ سبات کاٹنے پر دلالت کرتا ہے، قطع پر۔ نیند کے ہی اعتبار سے جو ہے وہ سبات ہے۔ جب کوئی شخص سو جاتا ہے تو اس کے اعضاء کی جو اختیاری حرکت ہوتی ہے اور مشغولیت ہوتی ہے، اور جو تھکان ہو گئی تھی اور کام کاج کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ منقطع ہو جاتی ہے۔ رات کو آرام کرنے اور دن کو طلب معاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات آرام کرنے کے لیے ہے اور دن جو ہے وہ طلب معاش کے لیے ہے۔ راتوں کو گھروں میں آرام کرنے کے بعد جو ہے وہ دن کو باہر نکل کر لوگ اپنی ضروریات، اپنی اپنی حاجات کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور انہیں پوری کرتے ہیں۔ دن کی روشنی میں جو ہے وہ لوگ رزق حاصل کرتے ہیں۔ دن بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر یہ سمجھیں کہ ہمیشہ ہمیشہ دن ہی ہو یا ہمیشہ ہمیشہ رات ہی ہوتی تو بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان بھی بنائے ہیں، جو کہ اس کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک روشن چراغ بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی نے جو ہے وہ ایک روشن چراغ پیدا کیا، یعنی اس سے مراد سورج ہے۔ وہاج چراغ یعنی کہ سورج مراد ہے، جو خود بھی روشن ہے اور دنیا والوں کو بھی روشنی فراہم کرتا ہے، پوری دنیا اس سے روشن ہوتی ہے۔ اور روشنی کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے جو ہے وہ فوائد ہیں، جیسے کہ
پھل جو ہوتے ہیں وہ اسی کی روشنی میں پکتے ہیں، کھیتیاں جو ہوتی ہیں، فصلیں، وہ بھی سورج ہی کی روشنی سے جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ سردیوں میں ہم حرارت بھی لے رہے ہوتے ہیں، یعنی حرارت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور جو آج کل کے زمانے میں جو نئی نئی ایجادات ہو گئی ہیں اور نئے نئے آلات وجود میں آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے سورج کو اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، جیسا کہ آج کل سولر پلیٹیں یہ دیکھ لیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ سورج ہی کی روشنی میں یہ بجلی بناتی ہیں اور اس کو ہم اپنی ضروریات میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ قدرت کاملہ پر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی دلالت کرتی ہیں۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے جو ہے وہ پانی برسایا، خوب بہنے والا پانی اتارا، مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اس سے پانی کو جو ہے وہ سرسبز کیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین سرسبز ہو جائے، اس کی سرسبزی کا سامان ہو جائے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی ذکر کی ہے۔ اس کے ذریعے سے کھیتیاں اگتی ہیں، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، یعنی کہ جس میں جو ہے وہ گندم اگ رہی ہے، سبزیاں اگ رہی ہیں، اور دیگر جو ہے وہ نباتات جو ہیں وہ پھل وغیرہ، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے پیدا فرمائے ہیں، یا جو باغات میں پھل ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کی خوراک ہیں، اور ان سب کے اگنے کا ذریعہ، ان سب کے پیدا ہونے کا ذریعہ وہ پانی ہی ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں جس میں جو ہے وہ جو جانوروں کی خوراک ہیں، جیسے گھاس وغیرہ ہے، وہ جانوروں کی خوراک ہے، چوپایوں کی خوراک ہے، اور جو ہے وہ جانور پھر انسان کے کام آتے ہیں، وہ دودھ دیتے ہیں، وہ یہی جو ہے وہ گھاس پھوس چر کر ہی جو ہے وہ خوراک حاصل کرتے ہیں اور انسانوں کے کام آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جانور جو ہے وہ سامان اٹھانے کے بھی کام آتے ہیں۔ آج کل تو گاڑیاں ہیں، پہلے زمانے میں تو جو ہے وہ سارا سامان انہی کے ذریعے سے ادھر ادھر جو ہے وہ منتقل کیا جاتا تھا۔ اور آگے فرمایا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، پہلے جو حَبًّا وَنَبَاتًا فرمایا یہ جانوروں اور انسانوں کی غذا کا تذکرہ ہے، اس میں وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھل لانے والے درختوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے گنجان بھرے ہوئے درخت باغ پیدا کیے۔ الفاف لپٹنے کے معنی پر دلالت کرتا ہے، باغوں میں جو درخت ہوتے ہیں وہ آس پاس جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں، اور ایک درخت کی ٹہنیاں دوسرے درخت پر جا رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے لپٹ جاتی ہیں، جس وجہ سے اس کو الفافہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے۔ الفافہ کے بارے میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، یہ بظاہر جمع ہے لیکن اس کا کوئی واحد نہیں ہے، یعنی الفاف کیا جو جمع کا صیغہ لگ رہا ہے بظاہر، لیکن اس کا کوئی واحد نہیں ہے، جیسا کہ دیگر کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے جو ہے وہ جمع ہی استعمال ہوتے ہیں، ان کے مفرد نہیں ہوتے، ان کا کوئی واحد کا صیغہ نہیں ہوتا۔ لیکن بعض حضرات نے اس کو لفیف کی جمع قرار دیا ہے، جیسے شریف کی جمع اشراف آتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جمہور اہل لغت فرماتے ہیں کہ یہ لف کی جمع ہے، لف بکسر اللام، یہ اس کی جمع ہے جو کہ ملفوف کے معنی میں ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا رَاحَةً لِأَبْدَانِكُمْ، مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو راحت بنایا، یعنی تمہارے جسموں کے لیے راحت کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو ساتر بنایا، لباس ساترم بسوادہ، یعنی جو اس کی ظلمت کی وجہ سے، اس کے سیاہ ہونے کی وجہ سے وہ ساتر ہے۔ لباس کا معنی ساتر سے کیا ہے مصنف نے، کیونکہ
بہت سارے کام جو پردے کے کام ہوتے ہیں وہ رات میں کیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لباس کا معنی مصنف نے ساتر سے کیا ہے۔ وہ اپنی ظلمت کی وجہ سے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے ساتر بنایا۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش بنایا، یعنی کہ وقتاً للمعائش۔ یہ مصنف نے اس کی تفسیر معاشہ کی ذکر کی ہے کہ معاش کا وقت بنایا، یعنی کہ رات جو ہے وہ لباس ہے، ساتر ہے اور آرام کے لیے ہے، اور دن جو ہے وہ طلب معاش کے لیے ہے۔ ہم نے دن کو تمہارے لیے جو ہے وہ معاش کا، طلب معاش کا ذریعہ بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سبع سماوات شدادا جمع شدیدۃ ای قویۃ محکمۃ لا یؤثر فیہا مرور الزمان، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، تمہارے اوپر 7 مضبوط قائم کیے، 7 آسمان مضبوط قائم کیے۔ سبع سماوات، یہ سبع سے مصنف فرما رہے ہیں کہ 7 سماوات 7 آسمان مراد ہے۔ شدادہ مضبوط، جمع شدیدت، یہ شدیدت ان کی جمع ہے۔ ای قویت محکمت لا یؤثر فیہا مرور الزمان، یعنی ایسے قوی اور مضبوط ہیں کہ ان میں مرور زمانہ سے بھی، مرور زمان نے بھی جو ہے وہ کوئی اثر نہیں کیا، یا مرور زمان بھی ان میں اثر نہ کر سکے، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی ان میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی، ایسے مضبوط ہیں۔ یہ شدادن کی تفسیر مصنف نے ذکر کی ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے روشن چراغ بنایا، سراجم منیرن وہاجم وقادن، یعنی الشمس۔ مصنف فرما رہے ہیں سراج سے منیر جو ہے وہ مراد ہے، یعنی کہ نہایت ہی روشن، وہاجا جو ہے وہ دگتا ہوا چراغ بنایا، سراج سے چراغ، وہاجن دگتا ہوا، یعنی کہ یعنی الشمس، یعنی کہ سورج، اس سے سورج مراد ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو نہایت ہی روشن ہے اور دگتا ہوا ہے وہ سورج ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے پانی برے بادلوں سے، السحابات التي حان لها ان تمطر كالمعصر الجاریۃ التي دنت من الحیض۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے المعصراتی کی تفسیر جو ہے وہ ذکر کی ہے، یعنی ان بادلوں سے جو برسنے کے قریب ہو گئے ہوں، التی حان لها ان تمطر، یعنی جو ایسے بادل جو برسنے کے قریب ہو گئے ہوں ان کو معصرات کہتے ہیں۔ کالمعصر الجاریۃ التی دنت من الحیض، جیسا کہ اس عورت کی طرح جو قریب البلوغ ہو اور جس کے حیض کا زمانہ قریب ہو، تو وہ عورت بھی یعنی جس کے حیض کا زمانہ قریب ہوتا ہے تو اس کا خون جو ہوتا ہے، جو حیض کا خون ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ بہنے کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ان بادلوں کو مصنف نے جو ہے وہ اس سے تشبیہ دی ہے۔ المعصرات ان بادلوں کو کہتے ہیں جو بہنے کے، برسنے کے قریب ہوں۔ تو جس طرح حائضہ کا خون جو ہے وہ بہنے کے قریب ہوتا ہے، اس طرح سے وہ بادل بھی جو ہیں وہ برسنے کے قریب ہیں۔ ماءً سجاجا، بہتا ہوا پانی برسایا، سبابا، یہ سجاجہ کا معنی مصنف نے ذکر کیا، یعنی بہتا ہوا پانی۔ لنخرج به حبا كالحنطة ونباتا كالتبن، اور ہم نے اس کے ذریعے غلہ اور گھاس پیدا کی، غلہ و نباتن اور گھاس، لنخرج به، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے نکالیں یا پیدا کریں، حبن غلہ و نباتن اور جو ہے وہ گھاس، حبن کالحنطة، جیسے کہ گندم ہے، یعنی کہ غلے سے مراد گندم ہے،
व नबातन का तिबनी, और घास यानी कि भूसा वगैरह, जैसा कि भूसा है वो हम उससे पैदा करें, वजन जो कि जानवरों की खुराक है, और इसी तरह जो है वो कलहिंता जो है वो इंसानों की खुराक है। वजन्नातिन बसातीन अल्फाफा मुतलफ़तन, और जो है वो घने बागात उगाएं। जन्नातिन बसातीन, जन्नात से मुराद बसातीन हैं, बागात हैं। अल्फाफा मुतलफ़तन यानी जो है वो भरे हुए बागात जो हैं वो उससे उगाएं। जमउ लफीफिन का शरीफिन व अशरफ। मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं ये अल्फाफ जो है ये लफीफ की जमा है, जैसे कि शरीफ की जमा अशराफ आती है, तो अशराफ शरीफ की जमा है, इस तरह से अल्फाफ जो है ये लफीफ की जमा है। लेकिन अहले लुगत के अक़वाल मैंने आपके सामने ज़िक्र किए हैं। बाद हज़रात कहते हैं ये उन जो है वो सीगों में से है जिनकी जमा तो है लेकिन वाहिद कोई नहीं है, और बाद हज़रात ने इसको लिफ की जमा भी करार दिया है। बहरहाल मुसन्निफ इसको लफीफ की जमा करार दे रहे हैं, जैसे कि बाद हज़रात ने लफीफ की जमा भी इसको करार दिया है, जिस तरह के शरीफ की जमा अशराफ आती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।